ابھی چلی گئی. چلے نیکسٹ ایمن. جی باجی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. باجی تلاوت کریں. ہاں ساتھ پڑھیں میرے ساتھ ایمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. الف لام را. یہ انشاءاللہ میں حروف مقطعات بھی آپ لوگوں کو سارے سولو کرواؤں گی. تلک آیات الکتاب المبین. تلك آیات الكتاب المبین. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. چلیں. انا جب بھی نون پہ شد ہوگی میم پہ شد ہوگی ہم کہیں گے نون مشدد کا غنہ یا میم مشدد کا غنہ. ٹھیک ہے، اس کا کوئی نام وغیرہ سچ نہیں کیا ہوا. جو میرا نالج ہے اس میں کتب میں نہیں ہے، بس اسے غنہ فرعی کا نام دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سو ہم کیا کہہ دیں گے؟ نون مشدد کا غنہ یا میم مشدد کا غنہ. میم مشدد کا غنہ. تو کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے یہاں پہ ایمن؟ بجی غنہ فرعی. ہاں غنہ فرعی بولے یا پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ نون مشدد کا غنہ، کیونکہ غنہ فرعی میں باقی ساری کیٹیگریز بھی آ جاتی ہیں. یہ جتنا اخفاء ادغام اقلاب یہ سب بھی نا، یہ بھی غنہ فرعی ہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے بجی. مقدار جی استاد جی مقدار ایک الف ہی. جی مقدار ایک الف ہی. چلیں نون مشدد کا غنہ. آگے انزلنا، نون ساکن کے بعد زار ہے، کون سا رول ہوگا؟ اخفاء حقیقی. اخفا اخفاء حقیقی. حقیقی. شاباش. قرآنن، تنوین کے بعد عین آ رہا ہے، کون سا رول ہوگا؟ اظہار حلقی. ہار حقیقی. ہاں ہاں ویسے اس کو اظہار حقیقی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ کتب میں اظہار حقیقی بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اظہار حقیقی یا پھر اظہار حلقی. حلقی. عربین، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے. ادغام مع الغنہ. نہ مع الغنہ یا نہیں سوری گناہ کے بغیر. بغیر ہی. بغیر غنہ، سے ادغام بلا غنہ. لعلکم، میم ساکن اظہار شفوی. اظہار شفوی. شاباش. چلیں جی ایمن کے بعد ہے نیکسٹ ڈاکٹر شازیہ. استاذہ جی یہاں پہ ہم نے لعلکم پڑھنا ہے ہم نے، تو اس کو میم کو کتنا ٹائم دینا ہے؟ یہ بالکل تھوڑا سا سے مائنر سا، جتنا میم کا توسط واضح ہو. میم کے اندر صفت توسط ہوتی ہے نا، بس میم کی صفت توسط واضح ہو. لعلکم تعقلون، بس صفت توسط واضح کر کے آگے چلے جائیں گے. میم میں کل پڑھوں گی، میری ٹھیک طبیعت خراب ہے. ٹھیک. شفاک اللہ کاملا وعاجلا. جی اقرا. نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ٹھیک ہے. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے. اخفا حقیقی اخفا حقیقی یا ہاں ٹھیک ہے. باقی سب میں میوٹ کر کے پریکٹس کریں تاکہ میں جن سے پڑھوا رہی ہوں نا ان کی بھی پریکٹس ہو جائے، کیونکہ ماشاء اللہ میں دیکھتی ہوں آپ کے قواعد بہت اسٹرانگ ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے چلیں جی اقرا. نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے تو بولو نا مائک کھولو. مائک کھولا ہے. بولو. اقرا. ساکن کے بعد اگر ہوں خوف آئے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟
اخفاء حقیقی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حقیقی. اخفاء حقیقی ہوتا ہے. اپنے کیا کرنا ہے، نوٹس نا جو میں کلاس کے دوران بنواؤں نا وہ اپنے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ چیٹنگ کرنے میں آسانی ہو. چیٹنگ کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. ہوں ٹھیک ہے. ابھی فی الحال آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں، جو میں نے چیٹ پہ ٹائپ کر کے بھیجے نا وہاں پہ بھی ڈھونڈ کے بھیج سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اقرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ میری بیٹی ہے اوہ فاطمہ. کیوٹ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، فاطمہ سیکھ رہی ہیں ہم. وہ پڑھا ہوا ہے اور میں نے اب تحور التجوید کری ہوں. میں لائبہ باجی کی کلاس میں ہوتی ہوں صبح. اچھا، 5 بجے. اس کو شوق جی 5 بجے سے 6 بجے والی میں. اس کو شوق تھا یہ کر رہی ہے لیکن ابھی کنفیوز ہوئی ہے، بول نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے میں چیٹنگ کرا پھر دینی ہے نا پھر، ٹھیک ہے. جی آپ اسے چیٹنگ کرا دیں تو حوصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ بتانے کا آہستہ آہستہ. یہ اس کی اسٹوڈنٹ ہے اور آلموسٹ تقریباً کمپلیٹ ہے اس کا حفظ. اچھا ماشاء اللہ، بارک اللہ. چلیں تو یہاں پہ ہو گیا اخفاء حقیقی. چلیں جی فاطمہ، مما سے اپنا ہیلپ لے کے بتاتے جانا ہے. کنتا نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے. کنتا نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے. اظہار شفی. اظہار حقیقی. اظہار حقیقی. اظہار نہیں بیٹا، اخفاء ہوگا. اخفاء حقیقی. اخفاء حقیقی، ویری گڈ. من قبل ہی نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے. من قبل نون ساکن. نون ساکن خوف آ رہا ہے. تو ہاں، کیا یہ حروف حلقی میں سے ہے؟ نہیں. نہیں. کیا یہ حروف یرملون میں سے ہے؟ نہیں. نہیں. کیا یہ الف یا با میں سے ہے؟ نہیں. نہیں. جب یہ کسی میں سے بھی نہیں ہوگا تو پھر یہ کس میں سے ہوگا؟ اخفاء. ہاں جی، ویری گڈ. اخفاء حقیقی. چلیں اگلی آپ بھی کریں ذرا. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ٹھیک ہے. یا ابتی انی، نون پہ شد آ رہی ہے لہٰذا غنة. ہاں جی غنہ. جب بھی نون پہ شد آئے گی ہم کہیں گے نون مشدد کا غنہ. کیا کہہ دیں گے؟ نون نون مشدد. مشدد غنة کا. ہاں، اور اگر میم پہ شد آ رہی ہوگی تو کہہ دیں گے میم مشدد کا غنہ. کیا کہہ دیں گے؟ میم مشدد کا غنة. شاباش. رأيت 11 كوكبا، تنوین. اب نون ساکن اور تنوین کے قواعد کھول لیں. اس کے بعد واو آ رہا ہے. ذرا چیک کریں نون ساکن یا تنوین کے بعد واو آئے تو کون سا رول ہوتا ہے؟ اخفاء. رولز کو ذرا چیک کریں. حروف حلقی یا پھر حروف یرملون کہاں پہ فٹ ان ہو رہے گے؟ یرملون. یرملون. ٹھیک ہے، یرملون ہے تو ادغام ہوتا ہے. اب ادغام کے ہم نے 2 ٹائپس پڑھی، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ. یہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنة. ویری گڈ، ادغام مع الغنہ. رأیتہم، میم ساکنہ کے بعد لام آ رہا ہے، کون سا رول ہوگا؟ میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے نا. ہاں، اب میم ساکنہ کی رولز اوپن کر کے دیکھیں. میم ساکن کے بعد با آئے تو کون سا رول ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد با ہے. ہم، اخفاء شفی. اخفاء شفی. میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفی. ادغام شفی. با یا میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اظہار شفی. اظہار شفی. اب یہاں پہ دیکھیں میم ساکنہ کے بعد لام آ رہا ہے تو کون سا رول ہو جائے گا؟ اظہار شفی. اظہار شفوی. شاباش، بارک اللہ فیک. چلیں اب آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ آیت نمبر 10 تک، ٹھیک ہے، آیت نمبر 10 تک نون ساکنہ اور میم ساکنہ کی رولز کی پریکٹس کر آنی ہے. کہیں کوئی پریشانی ہو، کوئی کنفیوژن ہو، فوراً سے مجھے میسج کر دینا ہے، ٹھیک ہے.